رام کے نام کو بیچ کر کھانے والوں، رام کے نام پر رام کے نام کو برباد کرنے والوں، اگر کوئی رام کے نام کا نام لے کر اگر کسی 75 سال کی بوڑھے آدمی کی داڑھی کو کاٹتا، داڑھی چھیل کر، دیکھا ہوگا آپ نے، کاٹا گیا اور نعرے لگا رہے جے شری رام جے شری رام، شرم کرو۔ رام چندر جی نے نہیں کہا کہ کسی مسلمان، کوئی مسلمان مل جائے تو اس کی داڑھی پکڑ کر کاٹو اور وہاں پر جے شری رام کا نعرہ لگا۔ ایک ایک کا سوال ہوگا، تم ظالموں کا پرماتما کرے گا۔ یونہ پتا جنیتا یودھاتا دھامانی وید بھونانی وشوا یدیوانام نام دائک ادتم سمپرشنم بھونا ینتینیا۔ میدان محشر کے اندر انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہیں بھی بڑے ہی 7 جنموں کے بعد تمہیں جانا پڑے گا، سورگ اور نرک کا فیصلہ تو ہوگا، لیکن اگر کسی معصوم نہتھے آدمی کو مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ٹوپی اور داڑھی کے نام پر، وہ بیچارہ 75 سال کا بوڑھا آدمی کیا کر لے گا جی؟ کس کو مار دے گا؟ لیکن اس کو مارا گیا، اس کے داڑھی کاٹی گئی، بتائیے اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے ماتھے کے اوپر میں تلک لگایا گیا۔ آج تک پوری بھارت نہیں، پورے دنیا کے اندر 55 ممالک ہے، مسلم کنٹریز ہے، ان مسلم کنٹری میں جہاں ہندو لوگ رہتے ہیں، کیا کسی ہندو کو جبرن اس کے سر پر، اس کے چہرے پر داڑھی لگا کر، ٹوپی رکھ کر کہا گیا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو، تم کلمہ پڑھو؟ کسی کو نہیں کہا گیا۔ ارے بھارت کی دھرتی کے اوپر میں ایک بہت بڑا اپنے مذہب کے، اپنے اسلام کا ریسرچر، وحدانیت کا پرچار کرنے والا، تمام مذہب کے اوپر میں کمپیئر کرنے والا ڈاکٹر ذاکر نائک بھی اگر کلمے کی دعوت دیتا تھا تو اس کو پہلے کہتا تھا کہ تم پہلے مطمئن ہو، تم کو کسی نے زور زبردستی تو نہیں کی، بلکہ ہمارے اکابر کا، ہمارے علماء کا، ہمارے پوروج کا، ہمارے نبی کا، صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ کسی انسان کے سر پر، گردن پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھایا نہیں پڑھایا، اسلام میں اس کی پرمیشن ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتا کوئی، لیکن انہوں نے کیا۔ اس بوڑھے بیچارے کو تلک لگایا گیا اور کہا گیا جے شری رام۔ کیا رام اس سے خوش ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ میرے نوجوانوں، میرے مسلمانوں، ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے۔ یہ مدرسے باقی نہیں ہوں گے تو کوئی فرق نہیں رہے گا۔ سورہ فاتحہ میں، ہنومان چالیسا میں، ہنومان چالیسا لوگ پڑھیں گے۔ ہمارے اپنے راجستھان ہم ایک مرتبہ گئے تو 90-80-90 کلومیٹر دور ایک کی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ کچھ قرآن کریم، کچھ حافظ صاحب کو ہم دعوت دیں، وہ قرآن کریم وغیرہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں گے۔ ان کا ایک عقیدہ تھا، کانسیپٹ تھا۔ تو بچوں کو بلایا تو ہم لوگ پڑھتے تھے، چلے گئے، گھومتے پھرتے وہاں پر۔ وہاں جب گئے تو ایک طرف قرآن رکھا ہوا اور ایک طرف ہنومان جی رکھے ہوئے، ان کی تصویر رکھی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ماجرا ہے؟ آدمی کی مونچھیں اتنی بڑی بڑی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے۔ ڈر سے ہم لوگ سوچے کہ کہیں پکڑ کر پٹائی تو نہیں کرے گا، ہم لوگوں کو بلا کے لایا۔ ہم لوگ ڈر کر کے جو بھی ہوا وہاں پر بہرکیف ایصال ثواب کے لیے کوئی الگ سے محفل منعقد نہیں، جو کرتے ہیں غلط ہے۔ آپ لوگ کوئی بھی کسی کے لیے بھی آپ ایصال ثواب کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے وقت متعین کرنا، گروہ بندی کرنا، جماعت بنانا، باضابطہ بلا کر کے وہ سجاتے ہیں، بناتے ہیں، یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، جو آدمی چلا گیا ہے اس کو نیکی کی ضرورت یقیناً ہے، آپ ان کو دعا کریں، ان کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ آپ یہ چیزیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باضابطہ کسی محفل کا، مجلس کا اہتمام کرنا میں تو مناسب بالکل نہیں سمجھتا۔ خیر، بچے تھے، ہم لوگ چلے گئے، بھیج دیا ہم لوگوں کو، گئے، دیکھا، ہم نے کہا اپنے استاد سے، ہم نے کہا غالباً ہم لوگ اس وقت اتنی سمجھداری نہیں تھی، ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے یہاں پر؟ یہ جو ایک طرف مورتی ہے اور ایک طرف قرآن رکھا ہوا الماری میں، ایک دم باضابطہ قرآن کو بڑھیا سے غلاف میں لپیٹ کر کے رکھا ہوا۔ ہم نے کہا کہ یہ کیا ماجرا؟ انہوں نے کہا کیا کہ یہ قرآن ہے اور یہ محمد صاحب ہے، ہنومان جی۔ ہم نے کہا رے بھائی، ہم نے کہا اچھا یہ محمد صاحب ہے، یہ قرآن ہے، کیوں رکھا دونوں کو آپس میں؟ بولا اس لیے رکھا کہ یہ قرآن اسی محمد صاحب پہ اترانا،
یہ تو نالج ہے کہ قرآن محمد صاحب پہ اترا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن یہ نالج نہیں ہے کہ یہ ہنومان جی ہیں اور یہ محمد نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر نہیں ہے، کسی صحابی کی تصویر نہیں ہے۔ ہم لوگ جو تصویر کھچاتے ہیں شوق سے، زینت کے لیے، آج کل تو ایک دم بالکل سیلفی، آج تک مجھے یہاں تک یاد ہے، آج تک میں نے کوئی اپنی سیلفی میں نے آج تک نہیں لی، کوئی فوٹو ہم نے کھچوایا نہیں ہے شوق سے کہ آ جاؤ بھئی میرا فوٹو کھینچ لو۔ لوگ بہت مجبور کر دیتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک فوٹو، حالانکہ فوٹو شوق کے لیے کھچوانا اجازت نہیں ہے۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، رواہ البخاری۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں جاتے کہ جہاں پر ایک کتا ہو یا خوبصورتی کے طور پر فوٹو لگے ہوئے ہوں۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر۔ آج کل تو جناب گھر تو دور کی بات، آپ کے پاکٹ میں فوٹو ہی فوٹو۔ حدیث تھی، ہم نے پڑھ کر بتا دیا آپ کو، عمل کرنا میرے اوپر بھی ضروری ہے، آپ کے اوپر بھی ضروری ہے۔ خیر، تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی عالم صاحب نہیں ہے؟ بولا مولانا عالم تو دور کی بات، بولا حضرت اس شیخ محترم اس پوری بستی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ بولا ہماری عمر 50 پلس ہے اور ہمیں پتا ہے ہمارے ابا بھی اپنی زندگی کے اندر، وہ تب سے لے کر آج تک ان کی بھی زندگی میں کوئی کسی عالم صاحب کو، کسی مولانا صاحب کو، حافظ قاری اس گاؤں کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ راجستھان جائیں گے آپ کو ملے گا، وہاں پر ایک دم ریگستان ہے، 100 کلومیٹر دور کوئی بستی نہیں ہے۔ اب بتائیے، اب وہ نسل، ایک نسل تو چلی گئی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ان کو اس کے بیٹے کو کس نے بتائی ہوگی؟ اس کے ابا نے بتائی ہوگی کہ بیٹا یہ قرآن ہے، یہ ہنومان یہ محمد صاحب ہیں، ان پر محمد صاحب پر یہ قرآن نازل ہوا، دونوں کی تصویر ایک جگہ لگا دی، قرآن ایک طرف اور ہنومان چالیسا، یہ ہنومان شری ہنومان جی کی تصویر ایک طرف۔ اب وہ اپنے بیٹے کو بتائیں گے؟ خیر، وہاں ضرورت کوشش کے بعد ایک چھوٹا سا مکتب شروع کیا ہم نے، مسجد میں نہیں، مکتب شروع کیا ہم نے، مطلب ایک مکتب کی شکل دے دی، مسجد کی شکل دے دی، اسی میں مکتب بھی، بچے پڑھتے اور نماز بھی وہاں پر ہوتی۔ ابھی غالباً کئی حافظ قرآن اس گاؤں کے اندر ہے۔ تب ان کو بتایا گیا کہ یہ جو ہے آپ نے جو بجر لیا ہوا ہے یہ ہنومان جی ہیں، وہ ہنومان جو شری رام چندر جی کی مدد کے لیے آئے تھے، اور یہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور محمد رسول اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ کتنا بڑا کام ہوا مکتب سے، مدرسے سے۔ آج ہم لوگ مولانا لوگوں کو سمجھتے ارے کچھ ملتا نہیں ہے، ٹوپی داڑھی لگا کر اچھلتا ہے۔ یہ اس وقت امت مسلمہ کی پوری دنیا کے اندر سب سے مضبوط جماعت کوئی ہے۔ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ مجھے پاگل دیوانہ کہیے، آپ، میں عالموں میں اپنے آپ کو خود شمار نہیں کرتا ہوں، میں ایک طالب علم شمار کرتا ہوں۔ ہمارے یہ علماء ہیں جو مدرسے میں، چاہے مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو قرآن پر، نورانی قاعدے پر، احادیث پر جو محنت کرتے ہیں، اس سے مقدس جماعت خدا کی قسم کوئی نہیں ہے اس وقت۔ اگر یہ نہیں، یا آج بھی چاہیں تو اپنی زمین بیچ کر کے ایک بڑھیا کاروبار کر لیں گے جناب، جن کے پاس پیسے کم ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، زمین بیچ کر کاروبار کر لیں گے، دکان میں چلے جائیں گے، یہاں گیراواڑی چلے جائیں گے، کٹیہار چلے جائیں گے، اپنا آرام سے موج مستی کریں گے، یہ اپنی عیش کی زندگی گزاریں گے، کاروبار چلے گا، چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیا ضرورت پڑی در در جا کر چندہ کرو جی، باتیں سنو جی، قرآن کی تعلیم بھی دو، اور دوسروں کے ایسی اونچی نیچی نگاہیں۔ ارے مولانا صاحب، ہم نے بہت دیکھا، جس کی نہیں چلتی ہے گھر پہ وہ آ کر امام صاحب پر یا مولانا صاحب پر دھونس دکھاتا ہے، جس کا کچھ نہیں گاؤں سماج میں وہ آ کر چیختا مدرسے میں، مکتب میں۔ نہیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی عالم دین، جب بھی آپ کے گاؤں کے اندر میں کوئی مدرسہ یا مکتب
चल रहा हो तो वह आपके गांव के सबसे पवित्र जगह और सबसे मजबूत जगह है। मस्जिद तो है ही, इन्ना हब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। मस्जिद तो है ही अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह, लेकिन इन मस्जिद में इमाम जो आता है वो कहां से पैदा होता है? मदरसों से पैदा होता है। मैं हाफिज कुरान बना मकतब की शक्ल में, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन जब माँ काम काज में बिजी हो जाती तो एक मौलाना साहब, एक मास्टर साहब को रखे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो घर पे सुबह शाम पढ़ाते थे। उनसे हमने कुछ नाजरा पढ़ना शुरू किया, उसके बाद फिर वहां से आगे पढ़े, फिर मदरसे में गए, मदरसे में आना जाना लगा रहता था, तो वहां पर फिर नाजरा कुरान करीम पढ़ा। उसके बाद फिर किसी मदरसे में जाकर दाखिला लिया तो हिफ्ज शुरू किया, हिफ्ज मुकम्मल किया, मदरसे में कारी कुरान बने, मदरसे में सबाकारी बने, मदरसे में अरबी अव्वल ताशसुम हफ्तुम दौर बुखारी शरीफ तक हमने तालीम हासिल की, मदरसे में तकमील उलूम तकमील तफसीर मुकम्मल किया, मदरसे में ये सब कंप्लीट करने के बाद 14 साल गुजारे हमने मदरसे में। मदरसा ही एक जगह है जहां पर कुरान का हाफिज पैदा होता है, मदरसा ही एक जगह है जहां पर आलिम दीन पैदा होता है, वरना कोई और दूसरी जगह नहीं उलमा पैदा होते। इसीलिए उम्मते मुस्लिमा के लोगों, अगर आप चाहते हो कि आपकी शरीयत और आपका कुरान और आपको अइम्मा मिलता रहे, उलमा आपको मिलता रहे, हाफिज कुरान आपको मिलता रहे, तो बिल्कुल आंख बंद करके इन मदरसों को सपोर्ट कीजिए। इन मदरसों में पढ़ाने वाले, जो मेहनत करने वाले हमारे हुफ़ाज़ और उलमा है, उनकी मेहनत और उनकी जो भी प्लानिंगें होती हैं और सच में कौम का दर्द रखते हैं, उनके पीछे कंधे से कंधा लगाकर खड़े हो जाइए। मौलाना साहब हम कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जो मकतब या मदरसा चला रहे हैं चलाइए, हम कम से कम महीने के अंदर कुछ नहीं कर सकते तो 500 रुपए से आपकी मदद करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे करीब में एक मदरसा था, कुछ लोग आपसी सियासत की वजह से उस पुराने मदरसे की ईंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक रोज बात आई, हमने यही कहा कि खुदा की कसम इस मदरसे की वो तारीख रही है कि कई हजार हुफ़ाज़ कराम को पैदा किया है। अगर आप लोगों ने सियासत को इस मदरसे के अंदर घुसाया, अगर आपने सियासत को मस्जिद के मिंबर का हिस्सा बनाया, तो अल्लाह तबारक व तआला इन मदरसों को बंद करवा देगा। इसीलिए कि जहां पर जिस चीज की, जिस नियामत की नाशुक्री होती है, अल्लाह तबारक व तआला उसको छीन लेता है। हमने उसकी अहमियत समझाई, लोग मान गए, अपने झगड़े को वापस लिया और फिर वही लोग मिलकर एक कमेटी की शक्ल में उस मदरसे को पोस पाल रहे हैं, उस मदरसे की आप यारी आप पाशी कर रहे। क्या पूरा गांव, पूरी बस्ती मिलाकर एक मकतब नहीं चला सकती? अरे जहां पर कुरान की तालीम दी जाती हो, अरे जिस कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने के ऊपर सवाब है, गीता रामायण को पढ़ने पढ़ाने पर कोई सवाब नहीं है, मंदिर बनाने पर कोई सवाब नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों का ऐलान होता है तो करोड़ों रुपए जमा कर लिए जाते हैं। और फिर हमारा मस्जिद और मदरसा अगर कोई बनाता है, कयामत की सुबह तक अगर वो मदरसा और मस्जिद इस जमीन पर कायम होगा तो उसको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु औ इल्मिन युंतफ़उ बिही। आदमी चला गया लेकिन एक मकतब बना करके गया, मकतब में जितने बच्चे पढ़ेंगे, हाफिज बनेंगे, उनका सवाब उसको मिलता रहेगा। आदमी चला गया लेकिन मदरसे के अंदर में एक रूम बना करके गया, बच्चे उसके छत के नीचे पढ़ते हैं, या कोई आदमी छत के ऊपर पंखा लगा दिया, बच्चा गर्मी में हवा खाते हैं, कुरान की तालीम हासिल करते हैं। आदमी चला जाएगा मरकर, मगर उसका सवाब उसको मिलता रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अबू दाऊद की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आदमी मरता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, मगर अगर कोई तालीम के लिए कोई व्यवस्था करके जाता है, या अगर कोई मदरसा बनाकर जाता है, या मकतब बनाकर जाता है, या उसके अंदर ताउन करता है, तो उसका सवाब मिलता रहेगा जब तक उससे लोग फायदा उठाते रहेंगे। अल्लाह के नबी की बात है।